بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، حضرت ام حبیبہ کا اصل نام رملہ بنت ابو سفیان تھا۔ آپ کا تعلق قریش کے معزز خاندان سے تھا اور آپ کے والد ابو سفیان بن حرب قریش کے سرداروں میں سے ایک تھے۔ حضرت ام حبیبہ کی والدہ صفیہ بنت ابی العاص تھیں، جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھوپھی تھیں۔ اس طرح آپ کا خاندان مکہ میں بڑا بااثر اور طاقتور تھا۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی سیرت پاک میں شرم و حیا اور اسلامی اصولوں پر سختی سے عمل پیرا ہونے کا عظیم درس ملتا ہے، ایک ایسا واقعہ پیش آیا جب انہوں نے اپنے سگے والد کے سامنے اپنے دین کے وقار کو فوقیت دی۔ آئیں اس ایمان افروز قصوں کو سمجھتے ہیں۔ ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے عبید اللہ بن عجش کے نکاح میں تھیں۔ دونوں خاوند بیوی ساتھ ہی مسلمان ہوئے اور حبشہ کی طرف ہجرت بھی اکٹھے ہی کی۔ وہاں جا کر خاوند مرتد ہو گیا اور اسی حالت ارتداد میں انتقال کیا۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ بیوقی کا زمانہ حبشہ ہی میں گزارا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہیں نکاح کیا، پیغام بھیجا اور حبشہ کے بادشاہ کی معرفت نکاح ہوا۔ نکاح کے بعد مدینہ طیبہ تشریف لائیں۔ صلح کے زمانے میں ان کے باپ ابو سفیان مدینہ طیبہ آئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صلح کی مضبوطی کے لیے گفتگو کرنا تھی۔ بیٹی سے ملنے گئے، وہاں بستر بچھا ہوا تھا، اس پر بیٹھنے لگے تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ بستر الٹ دیا۔ باپ کو تعجب ہوا کہ بجائے بستر بچھانے کے اس بچھے ہوئے کو بھی الٹ دیا۔ پوچھا کہ یہ بستر میرے قابل نہیں تھا اس لیے لپیٹ دیا، یا میں بستر کے قابل نہیں تھا؟ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ یہ اللہ کے پاک اور پیارے رسول کا بستر ہے اور تم بوجہ مشرک ہونے کے ناپاک ہو، اس پر کیسے بٹھا سکتی ہوں؟ باپ کو اس بات سے بہت رنج ہوا اور کہا کہ تم مجھ سے جدا ہونے کے بعد بری عادتوں میں مبتلا ہو گئی۔ مگر ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دل میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عظمت تھی، اس کے لحاظ سے وہ کب اس کو گوارا کر سکتی تھیں کہ کوئی ناپاک مشرک باپ ہو یا غیر ہو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر بیٹھ سکے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے چاشت کی 12 رکعتوں کی فضیلت سنی تو ہمیشہ ان کو پابندی سے نبھا دیا۔ ان کے والد بھی، جن کا قصہ ابھی گزرا ہے، بعد میں مسلمان ہو گئے تھے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو تیسرے دن خوشبو منگائی اور اس کو استعمال کیا اور فرمایا کہ مجھے نہ خوشبو کی ضرورت نہ رغبت، مگر میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ عورت کو جائز نہیں کہ خاوند کے علاوہ کسی پر 3 دن سے زیادہ شوق کرے۔ ہاں، خاوند کے لیے 4 مہینہ 10 دن ہیں، اس لیے خوشبو استعمال کرتی ہوں کہ شوق نہ سمجھا جائے۔ جب خود اپنے انتقال کا وقت ہوا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بلایا اور ان سے کہا کہ میرا تمہارا معاملہ شوقن کا تھا اور شوقوں میں آپس میں کسی نہ کسی بات پر تھوڑی بہت رنجش ہو ہی جاتی ہے، اللہ مجھے بھی معاف فرمائے اور تمہیں بھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا اللہ تمہیں سب معاف کرے اور درگزر فرمائیں۔ یہ سن کر کہنے لگیں کہ تم نے مجھے اس وقت بہت ہی خوشی پہنچائی، اللہ تمہیں بھی خوش و خرم رکھے۔ اس کے بعد اسی طرح ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس بھی آدمی بھیجا۔ فائدہ: شوقوں کے جو تعلقات آپس میں ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کی صورت بھی دیکھنا نہیں چاہا کرتی۔ ان کو یہ اہتمام تھا کہ دنیا کا جو معاملہ ہو وہ یہیں نمٹ جائے، آخرت کا بوجھ سر پر نہ رہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عظمت کا اندازہ تو اس بستر کے معاملے سے ہو ہی گیا۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے والد سے محبت کے باوجود دین کے اصولوں کو سب سے زیادہ اہمیت دی۔
آپ کی اس قربانی اور دینداری سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ کیا آپ کے خیال میں آج کے دور میں بھی ہمیں دین کے اصولوں پر اس مضبوطی سے قائم رہنا چاہیے؟ اپنی رائے کومنٹس میں ضرور دیں۔ اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہو تو اسے لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو مزید ایسی ایمان افروز ویڈیو بر وقت ملتی رہیں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔